کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو گناہگار کرے۔ فرمایا ایسا شخص سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کا اجر بہت زیادہ ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ سلام لینا اور ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے مہمان نوازی جو ہے اس کی کرو جائزہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ما جائزتہ، یہ جائزہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور فرمانے لگے کہ یہ جائزہ یہ ہے کہ یومہ و لیلتہ، کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا ایک دن اور ایک رات۔ اور پھر فرمایا کہ وَالضِّیَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور جو ضیافت ہے یہ 3 جو ہے ایام ہیں، اس سے زیادہ فرمایا کہ فما کان وراء ذالک فہو صدقۃ علیہ۔ فرمایا اگر اس سے زیادہ کوئی اگر کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس پہ اب ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیہ حتی، فرمایا کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو گناہگار کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کرنا کیسے ہے؟ تو حضور فرمانے لگے یقیم عندہ ولا شیء لہ یکریہ بہ، فرمایا اتنے دن تک وہاں بندہ ڈیرا جما کے بیٹھ جائے کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ بیچارہ گناہگار ہو۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک جو ہے وہ بندے اپنے عزیزوں کے ہاں رشتہ داروں کے ہاں رکنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا ان کی مہمان نوازی جو آپ پر حق ہے وہ ایک تو ہے ایک دن ایک رات، فرمایا یا ضیافت جو ہے وہ 3 دن ہے، اس سے بڑھ کر آپ ان کے لیے یہ پہلے دن تو اچھا کھانا کھلائیں، اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کریں، اور پھر فرمایا اگر زیادہ دن تک رہتے ہیں تو پھر جو گھر میں پکتا ہے سادہ سا جو ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی خدمت کی جائے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب زیادہ دیر لوگ جو ہے وہ رکنے بیٹھ جائیں۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے کہ لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم، فرمایا کہ جو ایک مسلمان پر مہمان نوازی کا حق ہے ہر مسلمان پر، فرمایا کہ وہ ایک رات ہے، ایک رات جو ہے اس پر حق ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرے۔ فرمایا فمن اصبح بفنائہ فہو دین، فرمایا کہ اگر وہ صبح تک وہ مہمان ٹھہرا رہتا ہے تو فرمایا اس کی دعوت گھر والوں پر قرض ہے، ان شاء اقتدا و ان شاء ترکا، اب مہمان کی مرضی ہے کہ صبح چاہے تو وہ اپنا قرض وصول کر لے اور چاہے تو جو ہے وہ ترک کر دے، یعنی صبح کو جو ہے وہ کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ اور پھر سرکار مدینہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام، فرمایا سلام پھیلاؤ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سلام جو ہے وہ زیادہ کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں تو فرمایا تدخل الجنت بسلام،
تو فرمایا ایسا شخص سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان فی الجنتی غرفا یرا ظاہرھا من باطنہ و باطنھا من ظاہرہ، فرمایا جنت میں ایسے محل موجود ہیں کہ جن کا ظاہر جو ہے وہ باطن سے نظر آتا ہے اور باطن ظاہر سے، یعنی جن کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی اتنے خوبصورت محل ہیں جیسے شیشہ ہوتا ہے۔ اور حضرت صحابی پوچھنے لگے لمن ہی یا رسول اللہ، میرے آقا یہ اتنے خوبصورت محل کن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، فرمایا جس کی گفتگو اچھی ہوگی، فرمایا جو اچھی کلام کرے گا، اچھی گفتگو کرے گا، اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، فرمایا یہ خوبصورت محل اس کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور پھر فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یہ اس کے لیے محل ہے۔ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جو رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں، فرمایا تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ عظیم الشان محل عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ چیزیں اگر دیکھنے میں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، مہمان نوازی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن سلام لینا، یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے کہ اس لیے۔ اور پھر یہ قاعدہ اور اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہم جائیں فقط ان کے گھر کے لیے ہم گناہگاری ان کے لیے نہ بنے، بلکہ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اچھے حال میں چھوڑ کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا جو ہے وہ کباڑا کر کے پھر واپس آئیں۔ وہ سارے بچے بھی ساتھ، پوری فیملی گئی، بچے بھی، ماں باپ بھی، بیوی بھی، سارے گئے، اور 5-10 دن ہم رکنے کے لیے آپ کے ہاں آگے ہیں جی، اور پتہ نہیں آگے والا بندہ گزارا کیسے کر رہا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں ان باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ مہمان نوازی کرنی ہے، اگر کسی کے ہاں جا کے ٹھہرنا ہے تو 1 رات ٹھہر لو، 1 دن ٹھہر لو، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، فرمایا اس سے زیادہ جو ہے نا کسی کے ہاں ٹھہرو نہ۔